السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ مجھے پتا ہے آپ سب بہت اچھے ہیں اور ساتھ ساتھ کہانی کا انتظار کر رہے ہیں۔ تو شروع کرتے ہیں اپنی کہانی، اور آج کی کہانی ہے نافرمانی کی سزا۔ آئیے دیکھتے ہیں اس کہانی میں ایسا کیا ہے۔ منو ہاتھی کو جنگل کی سیر کرنے کا بہت شوق تھا۔ امی نے منو کو دور جنگل میں اکیلے جانے سے منع بھی کیا تھا۔ نیلے آسمان پر کالے کالے بادل چھائے ہوئے تھے، موسم بھی تو سہانا تھا۔ منو کے دل میں سمائی کہ آج کیوں نہ چشمے کے کنارے لگے میٹھے میٹھے رسیلے گنے کا کھانا کھایا جائے۔ تھوڑی دور ہی چلے تھے کہ ان کو شفاف چشمہ نظر آیا۔ منو نے آگے بڑھ کر جو پانی پینا چاہا تو اس میں ان کو اپنا عکس نظر آیا۔ منو میاں نے حیرت سے چشمے میں موجود دوسرے ہاتھی کو دیکھا اور ہکا بکا رہ گیا۔ وہ اس ہاتھی کو پانی میں سے باہر نکالنے کے بارے میں سوچنے لگا اور اسی چشمے کے پاس بیٹھ گیا۔ چشمے میں جو خطرہ چھپا ہوا تھا وہ اس سے بالکل بے خبر تھے۔ منو نے سوچا کہ میں تو بہادر ہوں اور پانی میں پھنسے ساتھی کی مدد کر سکتا ہوں۔ امی بھی کہتی ہیں کہ مشکل وقت میں کسی کے کام آنا اچھی بات ہے، لہٰذا منو میاں نے بڑے زور سے سونڈ اٹھائی اور چشمے کی جانب بڑھے۔ ایسے میں وہ امی کی نصیحت بالکل بھلا بیٹھے تھے کہ اکیلے کہیں نہیں جانا۔ مگر اوف، یہ کیا ہوا؟ چشمے میں سونڈ ڈالتے ہی ان کا عکس تو لہروں میں غائب ہو گیا اور منو کی سونڈ کو کسی نے جکڑ لیا۔ منو میاں کے ہاتھوں کے تو طوطے اڑ گئے اور وہ امی 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 کی صدائیں بلند کرنے لگے۔ چشمے میں موجود خطرناک مگرمچھ نے اپنے تیز نوکیلے اور بڑے بڑے دانتوں سے منو میاں کی سونڈ کو پکڑ لیا۔ منو کا ننھا سا دل دھک دھک کر رہا تھا، ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور اب امی کی نصیحت بھی ان کو یاد آ گئی کہ اکیلے کہیں نہیں جانا۔ دوسری طرف امی منو کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے چشمے تک عین وقت پر پہنچ گئیں اور انہوں نے جلدی سے اپنی لمبی طاقتور سونڈ میں منو کو لپیٹ کر پوری قوت سے کھینچ ہی لیا۔ منو ڈر کے مارے ابھی تک لرز رہا تھا، مگرمچھ نے چشمے میں جلدی سے ڈبکی لگا لی۔ منو کی امی ان سے ناراض تھیں۔ واقعی اگر وہ وقت پر آ کر ان کو مگرمچھ کی گرفت سے آزاد نہ کراتیں تو وہ خطرناک مگرمچھ کی غذا بن چکے ہوتے۔ منو نے امی سے معافی مانگی اور آئندہ بغیر اجازت کہیں بھی جانے سے توبہ کر لی۔ امی نے منو کو معاف کر دیا اور سمجھایا، تم واقعی نیک اور اچھے ہاتھی ہو جس نے برے کاموں سے توبہ کر لی، اور اللہ تعالیٰ بھی توبہ کرنے والوں کو پسند فرماتے ہیں۔ دیکھا بچوں، اپنے والدین کی اور بڑوں کی بات نہ مان کر ہم نقصان اٹھاتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہمیشہ بڑوں کا کہنا مانیں۔ آپ سب بھی اچھے بچوں کی طرح اپنے امی ابو کا کہنا مانیں۔ مجھے امید ہے کہ آپ سب بہت اچھے بچے ہیں اور اپنے بڑوں کا کہنا مانتے ہیں۔ میں انشاءاللہ پھر آؤں گی آپ کے لیے بہت اچھی سی کہانی لے کر، لیکن آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے اس چینل کو سبسکرائب کرنا ہے، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا ہے تاکہ وہ بھی آپ بچوں کی طرح اچھے بچے بن جائیں۔ چلیں اب میں جا رہی ہوں، اللہ حافظ۔